حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آغاز عام الفیل ہاتھیوں والے واقعے کے 6 سال کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور ابتدائی اسلام میں ہی آپ نے ایمان قبول کیا ہے، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترغیب اور تشویق دلانے پر آپ نے دولت ایمان حاصل فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام کی جو قرابت ہے وہ بڑی قریبی ہے، بہت زیادہ قریب ہیں۔ تو حضور سے قرابت داری جہاں پہ اور لوگوں کی بیان کی جاتی ہے اور صحابہ کی بیان کی جاتی ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قرابت داری ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ 5ویں پشت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب حضور علیہ السلام کے نسب سے مل جاتا ہے، یعنی 5ویں پشت میں جو دادا حضور علیہ السلام کے دادا ہیں وہی دادا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ہیں۔ اور آپ کی جو نانی صاحبہ ہیں ام الحکیم بیضا، ان کے بارے میں 2 رائے عرض کیے دیتے ہیں کہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک خاتون ایک بچی پیدا ہوئی جڑواں، حضرت عبد المطلب کے ساتھ ایک بچی پیدا ہوئی جڑواں، تو حضرت عبد المطلب تو حضور کے دادا، اور ان کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ حضرت عثمان کی نانی ہے۔ تو یہ ایک قرابت داری جو حضور علیہ السلام سے ان کی قربت ہے۔ اور ایک روایت جو امام سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں بیان فرمایا ہے، جناب عبداللہ جو حضور کے والد محترم ہیں ان کے ساتھ ایک جڑواں بیٹی پیدا ہوئی، ان کا نام تھا ام الحکیم بیضا جو حضور کی نانی ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ پھوپھی زاد یعنی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد کہلائیں گی وہ۔ تو بہرحال یہ قربت ہے حضور علیہ السلام سے، ان کی قرابت داری ہے حضرت عثمان کی۔ یہ باہر کے آدمی نہیں ہے، یہ حضور کے رشتہ دار ہیں، یہ حضور کے خاندان کے انسان۔ تو آپ بہت اعلیٰ ترین کردار کے حامل ہیں جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو حضرت ابراہیم کی شباہت جیسا پیدا فرمایا، اپنی خوبصورتی میں، وجاہت میں۔ تو آپ اتنے حسین و جمیل ہیں۔ یہاں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے یہ بات کہی ہے، حضرت ام کلثوم سے۔ تو یہاں سے باپ کا ایک کردار بھی سامنے آتا ہے کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے بعد یقیناً ہم اچھا انتخاب کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے۔ کون سا ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹیوں کے لیے انتخاب اچھا نہ کرے؟ کوئی تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو جب آپ یہ انتخاب کر لیتے ہیں تو حضور نے بھی اپنے بیٹی کے لیے انتخاب کیا حضرت عثمان کا، تو دیکھ بھال کر انتخاب کیا۔ تو اس کے بعد کی جو ذمہ داری ہے وہ یہاں یہ نظر آتی ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کا انتخاب کر لیں، داماد کا انتخاب کر لیں بیٹی کی شادی کے لیے، تو اس کے بعد بحیثیت والد آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب آپ اپنی بیٹی کو بسانے کا بھی اہتمام کریں، اور یہ آپ بتائیں کہ جو تمہارا شوہر ہے وہ یعنی خاندان کا بڑا اچھا انسان ہے، اور جو انتخاب کیا گیا وہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو ایسے ہی تھا، بلکہ اس کو بہت سوچ سمجھ کر انتخاب کیا گیا ہے تاکہ بیٹی کے نگاہ میں اپنے شوہر کی قدر و قیمت بڑھ جائے۔ تو حضور نے یہ بھی کیا ہے۔ اچھا، جہاں پر ہم سیرت و کردار بیان کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اسباق بھی لینے چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو ہمارے لیے سبق ہے کہ حضور صرف یہ نہیں بتا رہے تھے بلکہ وہاں پر کردار سازی بھی کر رہے تھے، خاندان کے بسنے کا اہتمام بھی فرما رہے تھے کہ ہمارے یہاں خاندان کے ٹوٹنے پھوٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیٹی کے نہ بسنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کے سامنے داماد کی برائی کریں گے اور داماد کی کمزوریوں کا ذکر کریں گے، اس کے عیب نکال کر بتائیں گے، تو بتائیے بھلا آپ کی بیٹی کے دل میں اپنے شوہر کی کیا قدر و قیمت ہوگی؟ نہیں ہوگی کبھی۔ اس لیے وہ گھر کمزور ہو جائے گا، وہ گھر مستحکم نہیں ہوگا، وہ خاندان مضبوط نہیں ہوگا۔ اس لیے گھر کو، خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس گھر میں آپ نے بیٹی کو بیاہا ہے آپ اس گھر کے فضائل و مناقب بھی اس بیٹی کے سامنے رکھیں، تاکہ آپ کی بیٹی جہاں پر اتنے دن گزارتی ہے اس کا ذہن اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ میرے باپ کا انتخاب بہت اعلیٰ تھا۔ تو یہ بات ہم نے اس سے سبق حاصل کی۔ اس کے بعد حضرت ذی وقار یہ بھی دیکھیے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی، اب یہاں پر چونکہ آپ ایک رچ مین کے طور پر جانے جاتے ہیں، ایک بہت ہی دولت اور ثروت کے اعتبار سے آپ جانے جاتے ہیں، دولت مند صحابی کے طور پہ،
لیکن آپ کی زندگی میں جو ابتدائی حالات ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. وہاں بیوی کا بھی کردار نظر آتا ہے. وہ بیوی کا کردار کیا نظر آتا ہے؟ خاندانی زندگی، خان کی زندگی کیا نظر آتی ہے کہ جب مکے میں آپ کی زندگی مشکل کر دی گئی اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب مکے میں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لہٰذا یہاں سے تم لوگ ہجرت کر جاؤ. تو پہلی جو ہجرت ہوئی تھی وہ حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف ہوئی تھی، جہاں نجاشی بادشاہ تھا. تو وہاں پر جب آپ کے جانے کی بات آئی، مکہ میں مسلمانوں کی بات آئی، تو پہلے شخص آپ ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی ہے. آپ نے اپنی بیوی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور کی صاحبزادی ہیں، دوسرے نمبر کی، اس لیے یہ نمبرز بھی یاد رکھنے چاہیے. کیا؟ حضرت زینب نمبر 1 حضور کی صاحبزادی ہیں. دوسرے نمبر پر حضرت رقیہ، یہ حضور کی صاحبزادی ہیں دوسری. تیسرے نمبر پر حضرت ام کلثوم، یہ تیسری صاحبزادی ہیں. اور چوتھے نمبر پر حضرت فاطمہ. تو چونکہ حضرت فاطمہ کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، اس لیے یہ 3 بیٹیاں فراموش ہو جاتی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ حضور کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ سوال ہے نا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ حضور نے کیا تفریق کی تھی؟ اپنے اپنے جگہ پر فضائل و مناقب تھے اور حضور نے بیان کیے. تو حضور کیا تو یہ تفریق نہیں تھی، لیکن امت نے کیا کیا؟ امت نے کیا کیا؟ امت تو یاد ہی نہیں کرتی ہے. آپ کے بچوں کو یاد نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں ہے، آپ کی بیویوں کو نہیں پتا کہ حضور کی بیٹیاں تھیں کتنی. اگر پتا ہو جائے، نمبرز یاد ہو تو نام پوچھتے تو نام یاد نہ ہو. تو یہ کیا؟ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم یہ بات بتانے میں کامیاب نہ ہو سکے کہ جہاں پہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب ہیں، اس سے پہلے جو آپ کی بڑی بہنیں ہیں ان کا بھی کردار تھا، انہوں نے بھی اپنے خاوندوں کے ساتھ نبھایا ہے. تو دیکھیے اس زمانے میں کشتی پر سوار ہو کر جانا تھا، اور کشتی پر سوار ہو کر آپ گئے کتنے مشکل حالات میں. ایتھوپیا گئے جہاں پہ کوئی جاننے والا نہ تھا، اور اتنے رچ فیملی سے تعلق رکھنے والے، اور انہوں نے جناب ان مشکلات کو جھیلا ہے صرف اس لیے دین کو بچانے کے لیے. تو دین کو بچانے کے لیے آپ نے پہلی مرتبہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت فرمائی. تو سرکار نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جس شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کی طرف ہجرت کی ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ فضیلت بھی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یوں بیان کرتے ہیں اہل سنت، عقائد صحابہ، محبت صحابہ، یہ بھی دین ہے. یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ بھی دین ہے، یہ بھی اسلام ہے. صرف چند دائرہ کار کے گرد گھمانے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام تو یہ بھی ہے جن لوگوں نے قربانیاں عطا کی. اور اتنی قربت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت سیدہ رقیہ سے اعلان نبوت سے قبل آپ سے نکاح ہوا تھا، اور پھر آپ نے ہجرت فرمائی. اور جب ہجرت مدینہ ہوئی ہے تو ہجرت مدینہ کے بعد پہلی جو بیٹل آف بدر ہوئی ہے، غزوہ بدر ہوئی ہے، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے. اب یہ نقطہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی سیدہ رقیہ جو حضور کی صاحبزادی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بیمار ہیں، تو اے عثمان آپ ان کی تیمارداری کیجئے اور آپ مدینے میں رہیے گا، اور غزوہ بدر میں آپ تشریف لے کر نہ جائیں، آپ یہاں ٹھہر جائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی روایات میں موجود ہے، واقعات طویل ہیں لیکن صرف آپ کو واقعات کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بدر گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بدر میں شریک نہیں ہوئے. لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی میں فرمایا کہ اے عثمان غنی، آپ کو غزوہ بدر میں جو مجاہدین شامل ہیں اس میں شامل کیا گیا ہے، اور اس میں سے مال غنیمت جو مجاہدین کو دیا جا رہا ہے وہ مال غنیمت آپ کو بھی دیا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی تو بدر میں نہیں تھے. اب یہاں کردار، اسباق، واقعات تو سنتے ہیں نا
واقعات کے ساتھ اب اسباق کہ کیا سبق سیکھا ہم نے. سبق یہ ملا کہ اگر عثمان غنی چاہتے تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر تو بار بار نہیں ہوگا, یہ تو ایک مرتبہ ہوگا. اسلام کی پہلی توجہ رکھیے گا ذرا, اسلام کی پہلی جنگ ہے تو یا رسول اللہ میں چاہوں گا کہ میں اس غزوہ میں شریک ہو جاؤں, چونکہ پھر بار بار یہ موقع ہاتھ نہیں آتے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے بھائی شوق کسے نہیں ہوتا, شوق شہادت ہے, جذبہ شہادت ہے, یہ سارے شوق تو تھے نا صحابہ میں, تو آپ شوق شہادت میں یہ بات کہہ سکتے تھے نا. لیکن حضور علیہ السلام نے کہا کہ آپ رہیے گا, تو وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے نا وہ سب پر غالب رہتا ہے, اور اس حکم کی تعمیل میں جو کچھ ملے گا نا وہ پھر انسان اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا. اور یہی ہوا کہ جب حضور علیہ السلام کی اطاعت کی گئی اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی گئی اور اطاعت رسول میں وہ مدینے میں رہے, حالانکہ بدر میں نہیں گئے, تو اطاعت رسول کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص اطاعت رسول کرتا ہے تو انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غزوہ بدر کے شرکاء میں شامل فرما دیتا ہے.